الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، میں ہولی مسلم پروگرام گوشے ادراک میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 24 مارچ ہے، 10 شعبان المعظم ہے اور بدھ روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد علی محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے، اس کے اندر جو ہے وہ آزادی کے قرآنی تصور کے اوپر بات ہوئی۔ انسان کی اپنی خلقت میں وہ کتنا آزاد ہے، اس کے اندر انسان کی بنیادی طور پر جو ہے وہ خدا پرست ہے، انسان فطرت خدا کے اوپر خلق ہوا ہے۔ جتنے سسٹم من جملہ انسان نے ابھی تک بنائے ہیں، کیا اس سے انسانی نجات ممکن ہے؟ انسانی معاشرہ صحیح سے تشکیل پاتا ہے؟ اس کے اندر عدل انصاف ہو پاتا ہے؟ یا وہ جو قرآنی اصول قرآن نے جو ہے وہ وضع کیے ہیں، اس کے بغیر جو ہے وہ انسانیت کی نجات کا حل ممکن نہیں؟ ان تمام چیزوں کو لے کر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع معاشرتی اکائیاں رہے گا، اور اس بہترین موضوع کے اوپر ہمیشہ کی طرح گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی ہر دل عزیز شخصیت علامہ سید نجم الحسن نقوی صاحب۔ قبلہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ آپ کو بھی یہ ماہ شعبان کی مبارک گھڑیاں جو ہیں وہ آپ کو اور انشاءاللہ ساری امت کو مبارک ہو۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ قبلہ تو پھر تھوڑی سی طویلی گفتگو کر لیتے ہیں تاکہ پروگرام کو مزید جو ہے وہ کھلا جائے اور اس کے مختلف گوشوں کی طرف جو ہے وہ نگاہ کی جائے۔ معاشرتی اکائیاں جس طرح سے آج کا ہمارا موضوع ہے، تو قبلہ معاشرے کی سب سے پہلے ہو جائے گی، معاشرے کی تعریف کیا ہے؟ کیا فرمائیں گے آپ اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں بہت ہی بنیادی اور اہم سوال ہے، جب ہم خصوصاً اس کو اس اینگل سے دیکھتے ہیں کہ حضرت مہدی صلوات اللہ سلام اللہ علیہ جو ہے وہ تشریف لائیں گے، تو بالآخر وہ جو سویلائزیشن کا جو کانسیپٹ ہے یا گلوبلائزیشن کا جو کانسیپٹ ہے، یا میں نے عرض کیا کہ اس وقت دنیا کے انسان جو ہیں وہ دو کیمپوں میں تقسیم ہیں، منقسم ہیں۔ ایک کیمپ جو ہے وہ کسی آسمانی پیغام کا عقیدہ رکھتا ہے، دوسرا کیمپ جو ہے وہ کہتا ہے نہیں، آسمان سے کسی رابطے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسان اپنی عقل کے بل بوتے پر اپنے لیے کوئی نہ کوئی سسٹم جو ہے وہ وضع کر سکتا ہے، جعل کر سکتا ہے، بنا سکتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں بہرحال ہمیں تھوڑا سا کلیئر ہونا چاہیے کہ کون سا آلٹرنیٹیو فارمولہ ہے جو اسلام کے پاس ہے، خصوصاً اسلام کا وہ درست اور حقیقی اور وہ تصور جو کہ اہل بیت علیہم السلام نے نبی مکرم اسلام صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کی دی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں جس ہدف کو جس کی تفسیر فرمائی ہے۔ تو اس اعتبار سے اس نقطے کو جاننا بہت ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ واقعاً ہمیں اس پہ البتہ اگر ہم اکیڈمک اور ٹیکنیکل بحث کریں تو اس وقت تو اس ٹاپک پہ لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، تمدن کیا ہے، سویلائزیشن کیا ہے، کلچر کیا ہے، ثقافت کیا ہے، یا ہمارے ہاں ایک لفظ اور بھی بولتے ہیں تہذیب و تمدن کیا ہے۔ تو اجمالی طور پہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اجمالی طور پر جو ہے وہ اس تصور کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ مل کے رہتا ہے، جس کو کہا ہے نا انسان سماجی جانور ہے، یا انسان مدنی بالطبع ہے، مدنی بالفطرت ہے، فطرت میں انسان جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ مل کے رہنا چاہتا ہے۔ اگرچہ ڈیفینیشن کے حساب سے یہاں بعض علماء نے کچھ باتیں اور بھی کی ہیں، مثلا علامہ طباطبائی مرحوم فرماتے ہیں کہ فطرتاً انسان جو ہے وہ مدنی نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیادی ضروریات ہیں جن کے لیے وہ ان خواہشات کی تکمیل کے لیے جو ہے وہ معاشرے کی طرف جاتا ہے۔ بہرحال یہ مختلف آراء ہیں، مختلف رائے ہے۔ تو اب انسان چونکہ انسانوں کے ماحول میں رہتا ہے، انسانوں کے ساتھ تعلقات میں رہتا ہے، تو ان تعلقات کو دو جہتوں سے دیکھنا ضروری ہے۔ نمبر ایک
کہ ان تعلقات کے نتیجے میں خود انسان کے ذاتی جو معاملات ہیں، جو اس کی ذاتی صلاحیتیں ہیں، اللہ نے جو استعداد کا ایک لامتناہی خزانہ خالق ہستی نے عطا فرمایا ہے، تو وہ ان کو کیسے پروان چڑھا سکتا ہے؟ میں اپنی صلاحیتوں کو، استعداد کو معاشرے میں، لہٰذا کسی اگلے مرحلے میں مجھے کسی ایسے سسٹم کی ضرورت ہے جو سسٹم مجھے ہیلپ کرے، میری مدد کرے اور میں ان صلاحیتوں کو اجاگر کر سکوں۔ تو یہ ایک انفرادی پہلو۔ دوسرا پہلو جو ہے اس کا اجتماعی ہے، سوشل ہے، کلیکٹیو ہے، صحیح کہ جہاں سب انسان اکٹھے رہتے ہیں۔ تو اکٹھے رہنے کے حوالے سے میں بنیادی طور پہ اس کو اگر بحث کو دوبارہ دو حصوں میں تقسیم کروں تو قابل توجہ ہے۔ ایک حصہ جو ہے وہ انسانوں کے حوالے سے تعلقات کی جو سوشل گراؤنڈز ہیں وہ کیا ہونی چاہیے، ایک بحث وہ یہ کیا ہے۔ ہونا چاہیے؟ واہ، صحیح دوسری بحث یہ ہے کہ دیکھیں معاشرے کی جو تشکیل پاتی ہے، جو معاشرہ یا تہذیب و تمدن کے جو بنیادی ستون ہیں، اس پہ پھر ٹیکنیکلی بہت ساری بحثیں ہیں، لیکن میں مختصراً اجمالی طور پر کسی بھی تو معاشرے اس کو کے بننے کے جب اس کے جو بنیادی ستون ہے اگر وہ آپ عرض فرما دیں تو اس سے یہ ہوگا کہ مزید جو ہے وہ اس کے اوپر بات کی جا سکے۔ میں عرض کرتا ہوں۔ تو معاشرہ جو ہے اس کی تشکیل دیکھیں، بنیادی جو اس کے ایلیمنٹس ہیں، فرض کریں انسانوں کا وجود ضروری ہے، نمبر ایک، خطے اور علاقے کا وجود ضروری ہے، دو، تیسرا یہ ہے کہ میرا مطلب ہے کون سے سسٹم پایا جاتا ہے تاکہ لہٰذا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جو ہے وہ روایات کا نظام ہے، ویلیوز کا۔ اب دیکھیں ہر صحیح معاشرے کی ویلیوز مختلف ہیں۔ اب ویلیوز کا تعلق جو ہے وہ آئیڈیالوجی کے ساتھ ہے۔ یہ نقطہ بڑا اہم ہے سوشولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے، کہ انسانی قدروں کا جو نظام ہے وہ مور امپورٹنٹ ہے۔ اب یہ اقدار کا جو سسٹم ہے، آپ اس کو اگر آپ تقسیم کریں تو معاشرے کے اندر علمی اور تعلیمی روایات کا ایک نظام ہوتا ہے، معاشرے کے اندر جو ہے وہ فرض کریں اقتصادی روایات کا ایک نظام ہوتا ہے۔ تو یہ روایات کا ایک بڑا سسٹم جو ہے موجود ہے، ہوتا ہے، سسٹم لیکن اس روایات کے اس نظام کی بنیاد جو ہے وہ انسان کا عقیدہ ہے۔ لہٰذا جو لوگ خدا پہ عقیدہ رکھتے ہیں اس معاشرے کی روایات مختلف ہوں گی، جو خدا پہ عقیدہ نہیں رکھتے ان کی روایات مختلف ہوں گی۔ پھر جو خدا پہ عقیدہ رکھتے ہیں، پھر کوئی مسلمان ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، تو یہ جو آسمانی پیغام پہ رکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، عقیدہ، تو ان کی روایات میں پھر اختلاف جو ہے وہ مذہبی روایات ہیں، معاشرتی روایات ہیں، میل جول کے حوالے سے مختلف روایات ہیں۔ تو یہ اس سے بنتا ہے تمدن۔ یہ جو تمدن بنتا ہے یہ مسلسل کسی ایک قوم کا کسی ایک خطے میں رہنا اور ایک لمبے عرصے تک رہنا، اس کے نتیجے میں انسانوں کے درمیان جو روابط کے حوالے سے جو ویلیوز کا سسٹم بنتا ہے، اور وہ اس سے بنتا ہے تمدن کی شکل ایک بنتی ہے۔ اگرچہ اس پہ پھر قرآنی مباحث بھی ہیں، اس کو پھر کسی وقت میں عرض کروں گا کہ قرآن کریم نے اس کو کس اینگل سے دیکھا ہے۔ نتیجتاً اب مختصر یہ ہے کہ تہذیب و تمدن اور ثقافت کا جو بنتا ہے کیا کہتے ہیں تصور، وہ یہی ہے کہ انسان کسی خطے میں رہتے ہوں، کسی زمانے میں صحیح رہتے ہوں، اور اس میل جول کی روشنی میں ان کے عقیدے کی بنیاد پر جو باہمی تعلقات کے نتیجے میں جو روایات کا ایک سیٹ اپ بنتا ہے، اس کو کہتے ہیں تمدن۔ صحیح صحیح اچھا، آپ نے ابھی وہ بات پوچھی، میں اس کو تھوڑا سا کنٹینیو کروں گا کہ کیا کہتے ہیں اس تہذیب و تمدن یا معاشرے کی جو یا سماج کی تشکیلات ہیں جو مطلب۔ تشکیلات ہیں، اس کے جو بنیادی ستون ہیں وہ کیا ہیں؟
بنیادی ستونوں کے حوالے سے ایک کلی بحث ہے. ظاہر ہے کہ یہ پروگرام اس میں ہم زیادہ تفصیل سے نہیں جا سکتے. البتہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے جو مطلب ہے احباب جو اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، اور ہماری خواہش ہے کہ ہم اس پروگرام کے ذریعے یہ تھوڑا سا ایک پیدا کریں یہ ماحول کہ لوگ ان اینگلز کے اوپر بھی سوچیں. ان زاویوں پہ سوچنے کی ضرورت ہے، اور کہیں صحیح. اگر انشاءاللہ بحث مباحثہ مکالمے کی ضرورت ہو تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ ہم حاضر ہیں. کچھ نہ کچھ سوچا جا سکتا ہے. تو لہٰذا معاشرے کی تشکیل میں جو سب سے ایک بنیادی ترین جو پلر ہے وہ فیملی کا کانسیپٹ ہے، خاندان کی فیملی سے تشکیل ہے. خاندان. صحیح. اب اس پہ بات کریں گے تو بہرحال ایک بڑا مفصل باب ہے. میں اس کو دو تین زاویوں سے عرض کروں گا. خاندان کی تشکیل در حقیقت انسان کا جو اجتماعی سفر ہے اس کے اندر اس کو آپ یوں کہیں تعلقات کی کی پاکیزگی، رشتوں کی شناخت، بلکہ وفاؤں کا ایک باہمی سفر، محبتوں کا ایک باہمی اور انڈرسٹینڈنگ کا ایک باہمی سفر ہے. بلکہ یوں عرض کروں کہ خالق ہستی نے اس عالم کے لیے جس رشتے کا انتخاب کیا ہے وہ مثلاً خاندان کی تشکیل ہے. آپ دیکھیں جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صلی اللہ بی علیہ بی حوا سلام اللہ علیہا کا وسلم. انتخاب کرنا تو گویا یہ تمام تر انسانی تمدن کی پہلی اکائی ہے، پہلا یونٹ ہے، پہلا ستون ہے. یہ ستون اگر پرسکون ہے، یہ ستون اگر مضبوط ہے، یہ ستون تو گویا آنے والی نسلوں کے لیے یہ جو رشتہ ہے یہ بہت ہی بنیادی بن جائے گا. بلکہ بعض روایات میں ہے کہ دین کے جتنے بھی ابواب ہیں یا دین کے جتنے بھی ستون ہیں ان میں جو ستون سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے وہ ایک شادی شدہ گھر ہے. جی، صحیح. ایک خاندان ہے. صحیح. لہٰذا میں سمجھتا خاندان. ہوں کہ انسان کی مادی معنوی ضروریات اور انسان کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کی تکمیل کے لیے انسان سازی کا جو پہلا یونٹ ہے وہ خاندان کی تشکیل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل صحیح. خاندان کی تشکیل جو ہے اس کو اگر ایک تمدن کی تشکیل کے اینگل سے ہم دیکھیں تو شادی پھر سادہ معاملہ نہیں رہ جاتا، بلکہ بالکل صحیح. بہت بڑی ایک الہی ذمہ داری بن جاتی ہے. ذمہ بلکہ داری. خداوند عالم کا جو آپ ایک یوں سمجھیں اس کو جو ڈیوائن پلان ہے، خداوند عالم کا جو الہی منصوبہ ہے اس میں وہ عملی خاندان جامہ کی پہنتا ہے. وہ ان خاندان کی تشکیل یوں اس کا عملی جو شکل ہے وہ صحیح. پیدا ہو. اچھا یہاں پر ایک چیز جو سامنے کی ہے اس کو بھی ایک ڈسکس کرتے چلیں. جہاں پر خاندانی سسٹم کی بات ہو رہی ہے یقیناً ایک خدا کی جانب سے ہے اور اسلام نے اس کے اوپر بہت زور دیا اور باقاعدہ اس طرح سے اپنے جناب آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سلام اللہ علیہ کا ذکر کیا. یعنی پہلی اکائی ہے وہیں سے خدا نے جو ہے وہ اس چیز کو شروع کیا. ہم دیکھتے ہیں اسی لیے ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ خاندان، ایک فیملی ویلیوز، ان تمام چیزوں میں اور مل جل کر رہنا اور یہ تمام چیزیں ایک روایتی طور پر جو ہے وہ چلی آ رہی ہیں. مگر اب اس وقت جس وقت ہم زندگی گزار رہے ہیں اس وقت اس سسٹم کو بریک کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. لوگ جو ہے وہ ساتھ رہنا جو ہے وہ گوارا نہیں کرتے. یہ سارے معاملات یہ خصوصاً اسلامی معاشرے کے اندر جو ان تمام چیزوں میں ایک بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اس کو کس طرح سے دیکھیں گے آپ؟ میں عرض کروں کہ بہت ہی قابل توجہ ہے یہ پہلو. یہ موجودہ جو اس ماڈرن سوسائٹی یا ماڈرن سویلائزیشن کا جو ایک کانسیپٹ آیا ہے اسپیشلی انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد، اس میں کیا ہوا ہے کہ یہ افراد، رشتے، ناطے، تعلقات سب کے سب ختم ہو گئے ہیں. ہر انسان بن گیا ہے ایک مشین، ایک بالکل میکینیکل لائف سارے انسان گزار رہے ہیں. لہٰذا وہ جو ماں کا تصور تھا، وہ جو باپ کا تصور تھا،
اولاد کا تصور تھا، بہن بھائی کا تصور تھا، چچا ماما مطلب ان کا تصور تھا، یہ جتنے رشتے ناستے دوستوں کا تصور تھا، بھائی چارے کا تصور تھا، ایک دوسرے کے لیے جینے مرنے کے وعدے تھے، وفاؤں کا سفر تھا، عشق و محبت کا لین دین تھا، پیورٹی اور پاکیزگی کے ساتھ جینے اور مرنے کا جو تصور تھا، اول یہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ کیوں؟ آج یہ ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ تگدو کرے، جد و جہد کرے، اپنی مادی دنیا کو بہتر بنائے، دیٹس اٹ، اس کا اس سے زیادہ کوئی فرض نہیں ہے، اس لیے کہ زمین کے اوپر رہنے والا انسان باقی جانوروں کی طرح ہے، اس کا ہے کھائے پیے موج کرے اور اس کے بعد جہاں مرضی جائے، ختم، اچھا، یعنی جب جیسے جب 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 انسان شادی کرنے جا رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے بنیادی کچھ چیزوں کی میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ایک بنیادی تعلیمات کی ضرورت بہت ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہم جو بے تحاشا طلاقیں ہو رہی ہیں اس کو ہم روک سکیں گے۔ ایک جو اچھی طرح سے گھر آباد نہیں ہو رہی، آگے آنے والے بچوں کی تربیت صحیح نہیں ہو پا رہی، ان تمام چیزوں میں جو ہے وہ اس کے اندر شادی سے پہلے جو خاص کچھ تعلیمات ہیں ان کا جو ہے وہ آگاہ ہونا دونوں جانب سے ضروری ہے، کیونکہ عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ جب بیاہ کر مطلب دوسرے گھر میں ایک دلہن آ رہی ہے تو وہ وہاں پر جو ایک اسلامی تعلیمات ہیں اس پر عمل نہیں کر رہی۔ وہ کہہ تو رہی ہے ساس کو ماں، مگر ماں سمجھ نہیں رہی، وہ کہہ تو رہی ہے سسر کو باپ، باپ سمجھ نہیں رہی، اور رسپیکٹ دینے کو بھی تیار نہیں ہے۔ وہ اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنا جلد ہو ان سے چھٹکارا حاصل کر کے الگ چلی جاؤ۔ تو ان تمام چیزوں کو اس کے لیے کیا بنیادی نکات آپ دیکھتے ہیں جو کہ ایک گھر نیا آباد ہونا جا رہا ہے اس سے پہلے جو ہے وہ کن چیزوں کی اشد ضرورت محسوس کرتے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے میں بات آپ کی جو ہے نا اس پہ یہ تبصرہ کروں گا کہ یہ مسائل اتنے شدید ہیں کہ اس میں سمجھ آتا ہے کہ خاندان کی تشکیل کتنی اہم ہے۔ خالی شادی کرنا اور اپنی مادی ضرورت کو پورا کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے، ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اس کے اوپر ہمیں جو ہے وہ واقعاً توجہ کی ضرورت ہے۔ میں اگر اس پہ مزید تبصرہ کروں گا تو ہم اپنے موضوع سے نکل جائیں گے۔ میں دوسرا نقطہ عرض کرتا ہوں، وہ تقریباً بالکل۔ اسی سوال سے مربوط ہے۔ وہ کیا ہے؟ تعلیم و تربیت کا جو نظام ہے، پہلا مرحلہ تھا کسی بھی معاشرے کے استحکام کے حوالے سے فیملی کا رول، دوسرا ہے ایجوکیشنل سسٹم۔ ایجوکیشنل سسٹم میں دیکھیں معاشرے کے اندر حکومتی ادارے موجود ہیں، غیر حکومتی ادارے موجود ہیں، ہر معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں، خصوصاً آج کے دور کے اندر تحقیقاتی مراکز موجود ہیں، ریلیجس انسٹیٹیوشنز موجود ہیں، مسلمانوں کے ہاں مسجد ہے فرض کریں، یا مثلا امام بارگاہ کا ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے، یا فرض کریں یہ جتنے بھی اس وقت تعلیم و تربیت کے جو ادارے موجود ہیں، در حقیقت ان اداروں کے لیے اہداف کا تعین کیا جائے گا، وہ انسان کی خلقت اور عقیدے کے مطابق جو انسان کی بنیادی ترین ضروریات ہیں، لہٰذا اس کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس نظام تعلیم و تربیت کو کیسا ہونا چاہیے، اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، اس کے بنیادی طور پر جو دین اس حوالے سے بات کرتا ہے وہ ظاہر ہے کہ انسان کی پرورش ہے، انسان کی نورشمنٹ ہے انسان کو۔ اور یہ جو سوال آپ نے کیا بھی، یہ اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ چونکہ ہمیں تربیت بھی نہیں ہے، ہمیں شادی کے آداب کا بھی علم نہیں ہے، اپنی جہالت کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس حوالے سے جو ہے وہ معاشرے کے اندر جو اپس اینڈ ڈاؤنس پائے جاتے ہیں، اس کی ایک بنیادی ترین وجہ یہ ہے کہ اب تربیت کا وہ ماحول ہی نہیں رہا۔ اب دنیا کے اندر جو صحیح۔ ایجوکیشنل سسٹم ہیں ان کا ہدف صرف ایک ہے کہ ان بچوں کو فیڈ کیا جائے انفارمیشن، اس کے بعد یہ ایک ڈگری لے لیں، اور اس کے بعد پھر یہ اکانومیکل جو ایک ہم نے سسٹم بنایا ہوا ہے، جو ایک چرخی چل رہی ہے، اس چرخی کا یہ حصہ ہو جائیں اور حصہ بن یہ جائے۔ ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا، دیٹس اٹ، کافی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں انسان مشینیں نہیں ہیں، مشینوں کے اندر جذبات نہیں ہوتے، ایموشنز نہیں ہوتے، سینٹیمنٹس نہیں ہوتے، صحیح۔ عقل و معرفت نہیں ہوتی، حکمت نہیں ہوتی، دانائی، بصیرت اور وزڈم اور بینش نہیں ہوتی۔
مشینوں کے اندر برہان اور عقل نہیں ہوتا، سبحان مشینوں اللہ کے اندر سبحان اللہ ریزننگ نہیں ہوتی. یہ ساری نعمتیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے وجود بشر میں بخشی ہیں. لہٰذا بشر کا وجود اگر صرف ایک مکینیکل، اسی وجہ سے ایک بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ علم کے حصول جو ہے اس کا مقصد، اگر آپ صرف ڈگری اور اس کے بعد نوکری یا بزنس تاکہ انسان زیادہ سے زیادہ کمائے اور زیادہ کھائے، اگر یہ ہدف قرار دیں گے تو یہ مشین ہے، اس کا کوئی انسانیت سے مشین کوئی ہے تعلق نہیں. ٹھیک ہے جی. لہٰذا صحیح. دوسری سطح پر جو ہے وہ اس میں تعلیم و تربیت کے حوالے سے جو بات بہت اہم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے حوالے سے جو قرآن نے بحث فرمائی ہے بے شک. بہت ہی عظیم ہے. یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ، انسان کی تعلیم نفسانی، نفس کی تربیت اور انسان کے باقی صلاحیتوں کی تربیت اور انسان کو علم دینے کی تربیت. علم کی اہمیت کیا ہے، عالم کی اہمیت کیا ہے، شاگرد اور متعلم کی اہمیت کیا ہے، کیسے ان کا آپس میں کنیکشن ہونا چاہیے. ایک بہت مفصل بحث ہے جو انشاءاللہ موقع ملا تو ہم ان ساری بحثوں پہ جو ہے وہ گفتگو بھی کریں گے. صحیح. میں اچھا صرف ابھی کچھ ہم نے نقطے. تھوڑی سی فیملی کی اکائیوں کے اوپر تھوڑی سی بات کی، کیونکہ معاشرے کی ہم ایک مجموعی طور پر اس کی اکائیوں کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو تھوڑا سا ہٹ کے ایک اور چیز پر دیکھیں گے جہاں پر ہم سوسائٹی کی بات کرتے ہیں، جہاں پر ہم تمدن اسلامی کا جب ہم یہ لفظ ادا کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک خاکہ بنتا ہے جس کے اندر رواداری ہے، جس کے اندر طہارت ہے، جس کے اندر پاکیزگی ہے، جس کے اندر زبان کی سچائی ہے، جس کے اندر ایک باہمی الفت و محبت کا ایک جو ہے وہ رشتے ہم کو نظر آتے ہیں. تمدن اسلامی ایک معاشرہ. مگر جب ہم اس کے برخلاف جا کر ہم پریکٹیکلی جب ہم دیکھتے ہیں، یعنی حکم قرآنی کچھ اور ہے، رسول اللہ کی سیرت یہاں پر کچھ اور ہے، مگر جب اس کو پریکٹیکل ہم مسلمانوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چیز رائج ہوئی ہوئی ہے، حالانکہ میسج بالکل واضح ہے، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی جو معاشرے ہیں، جو اسلامی ممالک ہیں، وہاں پر ایک گھٹن کا سا ماحول ہے. وہاں پر ٹالریٹ نہیں کرتے، وہاں پر فرقے پرستی بہت زیادہ ہے. جو غالب آ جاتا ہے، جس کی قوت زیادہ ہو جاتی ہے، وہ دوسرے کو جو ہے وہ ختم کرنے کے اوپر تلا ہوتا ہے، تکفیر کر رہا ہوتا ہے. تو تمدن اسلامی کے حوالے سے مطلب جو ایک پریکٹیکل آن گراؤنڈ اس کے اوپر ہم کیوں نہیں اس کو اچیو کر پا رہے ہیں، حالانکہ میسج ہم تمام ہی فرقوں کے پاس، قرآنی میسج سب کے پاس ایک ہے. میں سمجھتا ہوں دیکھیں بنیادی طور پہ یہ جو میں نے اداروں کا نام لیا ہے یہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے. ممبر ہے مثلا، مسجد ہے، صحیح. محراب ہے، امام بارگاہ ہے. فرض کریں مسلمانوں کے بڑے بڑے اجتماعات کے حوالے سے حج کی اہمیت کتنی ہے، ماہ رمضان کی اہمیت کتنی ہے. فرض کریں محرم کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اسی طرح جو حکومت کے جو ادارے ہیں ایجوکیشنل سسٹم کے اندر، اسکول ہیں، نرسریاں ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز کا نیٹ ورک ہے، اللہ حاضر کیاس، یہ سب کے سب اس مقصد سے غافل ہیں کہ ہم نے انسانوں کی تربیت کرنی ہے. ہم نے انسانوں کی تربیت کرنی ہے. مثلا گھر میں نے ابھی عرض کیا کہ انسان سازی کا سب سے بڑا بنیادی یونٹ ہے. یعنی بنیادی. انسان جہاں تشکیل پاتے ہیں، جہاں انسانوں کو انسان. آج دیکھیں میں عرض کروں کہ یہ ہمارے بچے جو ہیں نا وہ موبائل کے اوپر لگے ہوتے ہیں 2 گھنٹے 3 گھنٹے، انفارمیشن سکرول کر رہے ہوتے ہیں، اوپر جا رہے ہیں، نیچے جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں. 2 3 گھنٹے 4 گھنٹے کے بعد ان سے پوچھیں آپ نے کیا سیکھا؟ نتھنگ، کچھ نہیں سیکھا. اس کو علم نہیں کہتے، اس کو علم نہیں کہتے. وہ ایک وقت گزاری اور اس لذت کو پورا کرنے کے لیے. لہٰذا یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ سب کے سب کی ذمہ داری ہے. فیملی کی ذمہ داری ہے، اداروں کی ذمہ داری ہے، محراب و ممبر کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اس ذمہ داری کو جو ہے وہ ادا کریں. میں تیسرے اس پلر کی طرف چلوں گا. پہلا پلر میں نے عرض کیا خاندان کی تشکیل ہے، دوسرا تعلیم و تربیت کا نظام ہے، پورا کہ پورا ایک سسٹم ہے. تیسرا جو نقطہ ہے جس کو دین نے بھی بڑی توجہ دی ہے، میں یہ بحث جو ہم کر رہے ہیں یہ تمام تر ادیان و مکاتب کے ہاں ان کی اہمیت ہے. یعنی فیملی حتیٰ ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر عیسائی بھی بنیادی طور پر قائل ہیں، یہودی بھی قائل ہیں، باقی مذاہب بھی قائل ہیں. اسی طرح تعلیم و تربیت کا نظام ہے. البتہ یہ چیزیں ہو جائیں گی
ان دا لائٹ آف کیا کہنا چاہیے آئیڈیالوجی، آپ کا نظریہ جو ہے وہ زندگی کے بارے میں، انسان کے بارے میں اور ان ساری چیزوں کے بارے میں کیا. اگلا جو نقطہ ہے وہ ہے اقتصاد، وہ ہے اکانومیکل سسٹم، کہ بہت واضح ہے کہ کوئی بھی معاشرہ اقتصاد کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا. لہٰذا ضرورت ہے کہ اس پہ تو بہت بحث ہے، بہت زیادہ بنیادی مباحث موجود ہیں. میں عرض کروں کہ یہ جو قرآن نے فرمایا نا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، بہت ہی خوبصورت پیسج ہے، بہت ہی خوبصورت، سبحان اللہ. کہ دنیا سے اپنا حصہ جو ہے فراموش نہ کرو. کیا خوبصورت میسج ہے. یعنی بے الفاظ دیگر تمہاری دنیا بھی بہتر ہونی چاہیے. یہ وجہ ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. دنیا حسین ہوگی اقتصاد کے ساتھ، اکانومی کے ساتھ. اور اس پہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سیرت طیبہ میں قرآن کریم کی آیات میں بہرحال اپنے اقتصاد کو بہتر بنانے کے لیے بہت زیادہ تاکید جو ہے وہ موجود ہے. اور اقتصادی نظام اور پریکٹیکل جناب خدیجہ سلام علیہ کی ذات گرامی ہمارے سامنے ہے. اس میں پھر بہت ساری بحثیں ہیں. جب آپ اقتصاد پہ جائیں گے تو بہت ساری نشستوں کی، محفلوں کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ہمت ہوئی تو اس موضوع کو بھی ہم ان ڈیٹیل جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. ایک ہے اقتصادی روایات کا نظام ہے، ویلیوز کا ہے، اکانومیکل ویلیوز کا. ایک بحث ہے اکانومیکل مکتب کی، اسکول کی، اور ایک بحث ہے اکانومیکل سسٹم کی. یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ مختلف ہیں اگرچہ آپس میں مربوط بھی ہیں. مثلا یہ دعا بھی ہمیں ملتی ہے اللہم بارک لنا فی الخبز، اے اللہ روٹی میں ہمیں برکت دے. تو بڑا خوبصورت دعا ہے. معصوم نے فرمایا کہ اے اللہ ہمیں روٹی سے مراد وہی، مطلب مراد یہی ہے کہ اللہ ہمارے رزق میں اور ہماری دنیا کی جو زندگی ہے اس میں پروردگار تو برکت عطا فرما. اس میں بہت سارے، تو اس کا مطلب ہے تیسری جو اکائی جس سے معاشرہ بنتا ہے، پہلی اکائی خاندان ہے، دوسری اکائی ایجوکیشنل سسٹم ہے، تیسری اکائی جو ہے وہ اکانومیکل سسٹم ہے. چوتھی اکائی اس پہ پھر کچھ نہ کچھ ہم نے بحث کی بھی ہے اپنی گزشتہ نشستوں کے اندر، وہ ہے ایک پولیٹیکل ڈھانچہ. وہ کیسا ہونا چاہیے، اس کی شیپ کیا ہوگی. ظاہر ہے کہ یہ انسان کی عقل کا میدان ہے، انسان کے تجربے کا میدان ہے. دیکھا جائے کہ کون سا سسٹم جو ہے وہ درست ہے. آج جو اس وقت ڈیموکریسی کا جو ایک نظام پوری دنیا کے اندر رائج ہے، زیادہ تر تو وہی ہے. اس کو بھی دیکھا جائے. مقصد یہ ہے کہ معاشرے کا نظم و نسق نہیں چل سکتا جب تک کہ کوئی سسٹم موجود نہ ہو. زیارت کبیرہ میں ہم پڑھتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کرتے ہوئے السلام علیکم یا ساست العباد، آپ پر سلام ہو کہ آپ انسانوں کے سیاستدان ہیں. تو اس سیاستدان سے مراد جو ہے وہ تدبیر کرنا ہے. سیاست یعنی تدبیر مملکت، تدبیر معاشرے کی تدبیر. تو اس یعنی اہل بیت جو ہیں معاشرے کی تدبیر کرنے میں بہترین ہے. اس اللہ تعالیٰ نے ان کا جو انتخاب فرمایا ہے. لہٰذا آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کہ ایک پولیٹیکل سسٹم کو کیسا ہونا چاہیے، اس کے خد و خال آپ نے بیان فرمائے ہیں. خصوصاً میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے حضرت مالک اشتر کے نام جو خط نہج البلاغہ میں موجود ہے، اس پہ ایک کیسے سیاست اور تدبیر جو ہے، تدبیر مملکت، تدبیر امور انسانوں کی امور کی تدبیر کرنا، اس کے بنیادی قانون کیا ہیں، اس کی شکل کیا ہوگی. تو بہرحال ہے یہ، لیکن یہ ظاہر ہے کہ دینی طور پر علالہ الحکم، اصل حاکمیت اور حکومت کا جو تصور ہے وہ یہی ہے کہ خداوند عالم حاکم مطلق ہے، اللہ کی ذات ہے. کی حکومت کو ظاہر ہے کہ زمین پہ کچھ نہ کچھ نظام چاہیے، کچھ لوگ چاہیے، کچھ تدبیر کرنے والے افراد کی ضرورت ہے جو ان معاشرے کو چلائیں. اگلا جو نقطہ میں عرض کروں، نیکسٹ پوائنٹ، اس حوالے سے بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی لیکن بہرحال ضروری ہے.
وہ وہی ہے جو میں نے عرض کیا، روایات کا جو کیا نظام ہے، روایات کا جو نظام ہے وہ مختلف سسٹمز کے اندر مختلف ہے. یعنی جب آپ صحیح. اکانومیکل سسٹم کی بات کریں گے، جب آپ پولیٹیکل سسٹم کی بات کریں گے، جب آپ ایجوکیشنل سسٹم کی بات کریں گے، جب آپ قانون عدالت کی بات کریں گے، جب آپ مقننہ اور مجریہ کی بات کریں گے کہ لیجسلیشن، تو ان سب کی ایک ویلیوز کا ایک کوڈ ہے، ایک 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 واقعاً جو ہے ایک پورا سسٹم موجود ہے. ظاہر ہے کہ اسلام نے اس کے بارے میں ایک بڑی کامل جامع جو ہے وہ بحث فرمائی ہے. ضرورت ہے کہ ہم اس کو بھی اس نظر سے دیکھیں. ٹھیک ہے، صحیح. تو یہ 5 تو اکائیاں جو ہیں. جی ہاں، یہ تو بنیادی جو ہے وہ ستون ہو گئے نا جی جی، تمدن کی جو ایک تشکیل کے لیے ایک بنیادی جو جو پلرز کا. تشکیلات ہوں گی اس کی. جی ہاں، پلرس ہیں اس کے. تو یہ جی جی 5 جی آپ نے جو ہے وہ بیان فرمایا، اور ان سے بھی جو ہے وہ بہت ہی ایک ایک کے اوپر اگر گفتگو کی جائے تو اس کے لیے کئی کئی پروگرام چاہیے، کیونکہ اس کے اندر اتنی جو ہے وہ مزید برانچز ہیں. بہرحال ابھی تو اشارہ دیتے ہوئے آگے بڑھیں گے. اسلام کی نگاہ میں قبلہ تہذیب و تمدن کے بنیادی اصول بھی وضع کیے گئے ہیں، ہاں. اصولوں کے اوپر بھی بات کی گئی ہے. تو ان اصولوں کو اب ذرا اگر بیان ہم فرمائیے گا. بالکل صحیح بات ہے. اگر ہم اسپیسیفکلی ان ستونوں کو جو پہلے میں نے عرض کیے ہیں وہ اگر دیکھیں، تو اب آئے گی بات ہے کہ آیا اسلام میں کچھ بنیادی اصولوں کا قائل ہے؟ وہ کون سے بنیادی اصول ہیں کہ جن اصولوں کی بنیاد پر آپ ایک تمدن بنائیں گے، ایک معاشرے کی جو ہے وہ تشکیل کریں گے؟ سب سے پہلا اصول وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کو جب ہم ڈیفائن کرتے ہیں، انسان کو جب ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے، تو یہ اصول جاننا بہت ضروری ہے کہ انسان جس عالم سے آیا ہے، جس عالم سے آیا ہے، اس عالم کے اندر وہ عالم لامتناہی ہے، وہ ایبسلیوٹ عالم ہے. اور انسان نے اس دنیا سے جانے کے بعد جس عالم کی طرف جانا ہے وہ وہی عالم ہے جو کہ ایبسلیوٹ ہے. انا للہ و انا الیہ وَإِنَّا راجعون. إِلَيْهِ راجعون. یہ نہیں ہے کہ خالی ایک جملہ ہے اور ہم کو پریشانی ہو تو اس کو پڑھتے ہیں. یہ اصلاً انسانی زندگی کا ایک بنیادی اصول ہے کہ ہم اصول ہے. ایک سبحان اللہ. عالم، ایک عالم، وہ عالم زندہ عالم ہے. عالم جس عالم سے ہم آئے ہیں وہ عالم زندہ عالم ہے. ہم نے اسی زندہ عالم کی طرف لوٹ جانا ہے. بس انسان کا وجود نابود ہونا نہیں ہے، انسان نابودی. نابودی کے لیے خلق نہیں ہوا. انسان آئے گا، کھائے گا، مر جائے گا، اس کے لیے نہیں خلق ہوا. نہیں، انسان ایک مسئلہ اس پہ یہ ہے کہ انسان ایک لہجہ بھی معدوم نہیں ہے. جب بس اللہ نے اللہ خلق اکبر. فرما دیا ہے، اللہ نے اللہ خلق اکبر. فرما سبحان دیا اللہ. ہے، اب اس کا وجود لامتناہی ہے. اب اس کا وجود، اور اس لامتناہی سفر کی قرآن دعوت دے رہا ہے. یا واہ. معشر الجن، جن والانس، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم آ سکتے ہو، اگر تم میں یہ طاقت ہے، فانفذوا فی اقطار السماوات والارض. اللہ تو خالی زمین نہیں بلکہ آسمانوں کی طرف آنے کی دعوت دے رہا ہے. پروردگار جب آسمانوں کی طرف آنے کی دعوت دے رہا ہے تو ناممکن کی دعوت نہیں دے رہا بلکہ ممکن کی دعوت دے رہا ہے. لہٰذا ہمیں ایک ایسا تمدن تلاش بنانا ہے جس میں انسان اس پرواز کرنے کے قابل ہو جائے، اپنی صلاحیتوں کو بروئے لائے، اور یہ سسٹم، یہ نظام، یہ تمدن کا یہ جو تصور ہے، یہ اس انسان کے لیے اپرچونٹیز مہیا کرے، اور انسان مہیا. جو ہے وہ اپنے اللہ کی طرف، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اے انسان تو بہرحال، تو چاہے نہ چاہے، تو نے اپنے اللہ سے ملاقات کرنی ہے. اور اللہ جو واہ. ہے، اللہ کی طرف ہم نے جانا ہے، یعنی ہمارا سفر ایبسلیوٹ ہے. ہمارے سفر میں کہیں رکاوٹ نہیں ہوگی. انشاءاللہ انشاءاللہ آئندہ زندگی بھی ایسی نورانی ہوگی کہ انشاءاللہ. ہم مطلب نور کی منزلیں طے کرتے رہیں گے، اور یہ منزل کہیں انشاءاللہ. جانے کو ختم ہونے کا نام نہیں لے گی. یہ ایک بنیادی اصول. دوسرا اصول، جی. دنیا اور آخرت آپس میں مربوط ہیں. یہ دین کی سبحان خوبی اللہ. ہے. یہ میں عرض کروں، اس کو ذرا توجہ کی ضرورت ہے
کہ بسم اللہ۔ دنیا دین کی خوبی یہ ہے کہ دین دنیا کو آخرت سے ریلیٹ کرتا ہے، کنیکٹ کرتا ہے۔ یہ جو کہ ابھی میں نے عرض کیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، فوراً آخرت کی بات ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمہاری اس دنیا کا تعلق جو ہے عالم آخرت سے ہے، دونوں مربوط ہیں۔ ہم نے فقط اس دنیا کے لیے نہیں جینا اور نہ ہی فقط جو ہے وہ اس دنیا کا خیال کرنا ہے، نہیں، بیلنسڈ لائف جو ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے کہ دیکھو دنیا کی زینت جو ہے وہ مال بھی زینت ہے، اولاد بھی زینت ہے۔ اس کو زینت تصور کرو، ان کو مصیبت تصور نہ کرو۔ انہی سے تم آخرت، انہی کے نتیجے میں تم باقیات الصالحات جو ہے وہ تم جمع کرو گے، اور سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اس مال سے، اس اولاد سے تم باقیات الصالحات کو جمع کرو اور اس کا اس کو تھوڑا سا ثواب اور جو کھولیں قبلہ، اس کو تھوڑا سا اور کھولیں، بہت ضرورت ہے اس بات اس وقت جو جس میں طرح کی دوبارہ ہوں وہ یہ ہے کہ یعنی دیکھیں اس آیہ مبارکہ میں کس خوبصورتی کے ساتھ دونوں کو کنیکٹ کیا گیا ہے، دنیا کو اور آخرت کو۔ یعنی دنیا اگر صرف مال ہو اور خالی یہ ہے کہ انسان یہ غرور اور تکبر کرے، ہمارے پاس تو اتنا بینک بیلنس ہے، ہماری تو اتنے پراپرٹی ہے، ہمارا اتنا یہ کچھ ہے، اس کے بعد ہمارے خاندان میں اتنی ہماری اولادیں ہیں، اسی غرور اور وہم اور گمان میں مر جائے، اس کا مطلب ہے وہ مر گیا، وہ زندہ نہیں ہوا۔ اللہ کہتا ہے اسی سے آخرت بناؤ، مال سے آخرت بناؤ، اپنی اولاد سے آخرت بناؤ۔ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، انبیاء نے دعائیں کی ہیں، اے پروردگار ہمیں ذریت طیبہ عطا فرما، اے پروردگار میری اولاد کو جو ہے وہ اس طرح بنا کہ یہ جنت کے وارث بن جائیں۔ اللہ اکبر! یعنی آپ نے اس مال سے جنت جمع کرنی ہے، اس اولاد سے ہم نے جنت جمع کرنی ہے، لہٰذا یہ ایک بنیادی ترین اصول ہے۔ دوسرا جو میں نے عرض کیا، تاکہ انسان جو ہے دنیا کو اپنی آخرت کے ساتھ وہ کنیکٹ کرے۔ اگلی جو بات، اگلا جو اصول ہے، دیکھیں آبجیکٹیوز کے حصول کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ سٹیپس اٹھانے ہیں، اور آبجیکٹیوز، اہداف، مقاصد جتنے بڑے ہوں ہمیں اتنا ہی بڑا کوئی نہ کوئی پلان کرنا چاہیے۔ اب سب سے یعنی اگر ہم پلان وائز دیکھیں گے تو ہمیں اس پوری زمین پر ایک الہی، ایک دینی، ایک انسانی، ایک قرآنی، ایک اخلاقی سویلائزیشن کو قائم کرنا ہے۔ ہمیں اگر قائم کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ بس امام آئیں گے اور امام کے ذمے وہ سارا کریں گے، ہمیں اطلاع دے دیں گے اور ہم پہنچ جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی اس زمین کے اوپر اتنا بڑا سسٹم اور نظام قائم کرنے کے تو لیے اس کی جو بنیادی جو زمینہ ہموار، جس طرح سے روایات میں بھی ہے کہ اس کے لیے کچھ لوگ زمینہ ہموار کریں گے، اور اس کی بڑی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں اور لوگ کر بھی رہے ہیں، وہ کن کن صورتوں میں ہے، وہ کن کن جہتوں کے ساتھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں میں بہت مختصر اگر عرض کروں، ہر آدمی اپنے حصے کا کام کرے، صحیح۔ تو یہ نقطے جب مل جائیں گے تو ایک تسبیح بن جائے گی، یہ جب قطرے مل جائیں گے تو ایک نہر، ایک دریا کی شکل بن جائیں گے، اور وہ دریا پھر اپنی منزل کی طرف گامزن ہو جائے گا۔ دیکھیں ملتیں بنتی ہیں اکائیوں سے، ٹھیک ہے جی؟ ملت یا قوم کا جو تصور ہے، یہ جو قرآن نے بار بار امت کا جو تصور دیا ہے، امت یعنی افراد کا مجموعہ، اور امت کے لیے امت بغیر امام کے بے معنی ہے، نتیجتاً ایک لیڈرشپ کا تصور ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی اپنے ٹائم اینڈ سپیس کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو منتخب کرے، اس کے اوپر عمل کرے۔ یعنی ہم نے اگر سفر کرنا ہے، میں اس کو ایک اور زاویے سے عرض کرتا ہوں، ہم کوشش کریں کہ ہر روز ہمارا امام کے ظہور کے قریب ہو جائے۔ ذرا اس بات کو ذرا توجہ کیجیے گا۔ یعنی اگر ہم، کھول دیں ذرا، آسان کر کے میں کہتا ہوں کہ ہمارا ہر دن، ہمارا ہر عمل امام کے ظہور کے قریب ہو جائے۔ امام کے ظہور کا میں نے ابھی اجمالی طور پہ عرض کیا کہ پوری دنیا کے اوپر ایک الہی، ایک قرآنی، ایک آسمانی،
ایک انسانی، ایک اخلاقی تمدن کا قیام ہے، ایک صحیح، سویلائزیشن کا قیام ہے، جس میں بالکل مشرق صحیح، و سبحان اللہ، مغرب کے رہنے والے تمام تر انسان جو ہیں وہ اس سسٹم کے اندر، اس تمدن میں شامل ہیں۔ اب میں شامل کیا کروں گا؟ میں یہ کروں گا کہ میں اپنے حصے کا کام کروں گا، آپ اپنے حصے کا کام کریں گے، زید اپنے حصے کا کام کرے گا، حمید اپنے حصے کا کام کرے گا، عبداللہ اپنے حصے کا کام کرے گا۔ جب یہ سارے مل جائیں گے تو کیا بن جائے گی؟ آہستہ آہستہ ایک تصویر امت بن جائے، ٹھیک ہے جی۔ محمد، لہٰذا ضرورت ہے کہ اس کو سمجھیں اور صاحب بصیرت لوگوں کے پاس بیٹھ کے اپنا اپنے حصے کا کام، جس جس خطے میں آپ موجود ہیں، جس زمانے میں موجود ہیں، اس کے حوالے سے آپ اس کا انتخاب کریں اور کام کریں۔ اچھا جی، اگلا اصول، 3 اصول ہو گئے، جی ہاں، اور چوتھا اصول، چوتھا اصول، قانون ساز جو ہے وہ بنیادی طور پر لیجسلیشن کا جو حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ البتہ یہ پھر آگے قانونی مباحث ہیں اس میں دینی حوالے سے۔ ایک ایریا وہ ہے جس کو تا قیامت دینی طور پہ ہم نہیں چھیڑ سکتے۔ مثلا صبح کی رکعات کو ہم 3 یا 1 یا 5 نہیں بنا سکتے، اب یہ قیامت تک صبح کی صحیح، 2 رکعت 2۔ لہٰذا صحیح، کچھ ایسے ہیں جو لا یتغیر ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں، ظاہر ہے کہ انسانی تمدن دن بدن جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے، انسان کی ترقی اور اس حوالے سے تبدیلی بڑی تیزی کے ساتھ آ رہی ہے، نتیجتاً اس میں ریفارمز ایک ایک یعنی حصہ جو بعض ہے جگہ ریفارمز ممکن ہے، وہ ایک حصہ جو ہے وہ متغیر احکام کا ہے۔ ممکن ہے ایک صحیح، حکم 100 سال پہلے درست ہو، آج ممکن ہے بالکل درست نہ ہو، آج اپلیکیبل ہی نہ ہو۔ نتیجتاً قانون سازی کا بنیادی حق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد لیجسلیشن کا جو اتھارٹی دی ہے جن لوگوں کو، ضرورت ہے کہ وہ، اور اس میں ظاہر ہے کہ انسان کامل اور معصوم جو ہے اس کو بالکل بنیادی ترین حیثیت حاصل ہے۔ یہ اگلا جو اصول ہے اس تمدن کی تشکیل میں، وہ ہے کہ اس نظام کے اندر گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، مسافر کو غیر مسافر پر، عرب کو عجم پر، کسی بھی رنگ و نسل کا بشر، کسی بھی علاقے کا انسان جو ہے اس کو اس نظام میں کوئی جو ہے وہ فضیلت برتری نہیں، حاصل، برتری سیاست، نہیں ہے۔ سواء العاکف فیہ والباد، یہ قرآن نے بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے اس بات کو بیان کر دیا ہے، کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں ہے۔ بحیثیت انسان، انسانوں کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ سانجی ہیں، وہ مشترکہ ہیں۔ ان بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے اچھا جو لیے، بنیادی طور پر جو آسمانی مذاہب ہیں کیا وہ اس اکائی پہ عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ دیکھیں پریکٹیکل ایک علیحدہ کوشچن ہے، یہ ایک ڈائلما ہے کہ مذاہب کے ماننے والے اس پہ عمل کرتے ہیں نہیں کرتے، یا نہیں لیکن کچھ کرتے؟ یات ہیں وہ طے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کا میسج جو ہے وہ بہت کلیئر تھا، ہے، اور اس میں ایک مرحلہ یہی ہے کہ کوئی بھی انسان کس بھی عقیدے کا ہو، بحیثیت انسان بہت سارے مشترکات ان انسانوں کے درمیان ہیں۔ کیوں؟ انسان کی فطرت کامن ہے، انسان کی فطری ضروریات کامن ہیں۔ ہوا کامن ہے، کی ہر صحیح، انسان کو ضرورت ہے، پانی کی ہر انسان کو ضرورت ہے، صحت کی ہر انسان کو ضرورت ہے، تعلیم کی ہر انسان کو ضرورت ہے، اچھی اور رفاہ والی زندگی ہر انسان کی ضرورت ہے۔ تو یہ تو دین اس بارے میں بہت صدر کے ساتھ کشادہ پیش کیا کہتے ہیں پیشانی کے ساتھ جو ہے دین نے ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے، اور ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں بھی یہ بات ملتی ہے۔ پیغمبر اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں تم سب کے لیے بھیجا گیا ہوں، تمام تر تم سب کے بشریت کے لیے، لیے۔ تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس سے زیادہ خوبصورت صلی بات اللہ علیہ وسلم، جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا جی، اب یہ جو قانون خدا نافذ ہو گیا تو ایک اصول بڑا خوبصورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ایک معاملہ ایسا ہے کہ اب تو اس قدر بے اعتنائی ہے، اس قدر یعنی لا تعلقی ہے، جس کا میں
یوں سمجھے رونا رو چکا ہوں، اور وہ لا تعلقی یہ ہے کہ کوئی کسی کو بادر ہی نہیں کرتا، کوئی کسی کی شخصیت کا ہی نہیں قائل۔ دین یہ کہتا ہے الامر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے کہ یعنی اس قانون کے ناظر کون ہیں؟ لوگ ہیں، یعنی لوگ نظارت کریں کہ آیا قوانین پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ تو اس جی، میں اب تو قرآن اب نے اب تو لوگ خفا ہو جاتے ہیں اگر آپ کسی کو کوئی چیز بتائیں، اس کی کوئی تصحیح نصیحت فرمائیں کریں تو تو جی ہاں، لوگ خفا ہو جاتے ہیں اس پہ۔ وہ یہی جی نہیں جی، سمجھتے کہ یہ لیکن بنیادی آداب ہے، اس کی شرعی ذمہ داری ہے، ورنہ اگر وہ نہیں تصحیح کرے گا تو گنہگار ہے وہ، یہ بھی نہیں میرا سمجھتے۔ مطلب ہے ہم سب چونکہ ہماری بنیاد وہی عقیدہ ہے، ہماری بنیاد ہمارے تعلقات کی بنیاد ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، باقی معاملات پر ایمان ہے۔ تو ایمان کی جو ہے بنیاد پر ہمارا ایک دائرہ ارتباط بنتا ہے، اس کے بعد انسان ہونے کے ناطے ہمارا ایک دائرہ ارتباط بنتا ہے۔ ان سب دائروں کا ہمیں احترام کرنا ہے، اور جو دین نے بیان کیا ہے بس ایک آخری جو اصول ہے وہ میں عرض کروں گا، ظاہراً وقت کے دامن میں بھی زیادہ گنجائش نہیں ہے، وہ ہے اس صحیح۔ سارے نظام کے اندر فوکل اور سب سے زیادہ بنیادی ترین نقطہ کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ ہے، وہ کلمہ سبحان اللہ۔ توحید ہے، وہ خداوند عالم کی وحدانیت کا اقرار ہے، وہ اللہ کے اور یعنی ایک خالق کے وجود کا۔ اس کو میں عرض کروں، مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ جی، السلام علیہ الصلوۃ والسلام، نہج اللہ صلی البلاغہ اللہ میں پہلا خطبہ ہے مولا کا، اور اس میں جو خطبے کے بالکل اوائل میں مولا نے ارشاد فرمایا اول الدین معرفتہ، دین کی فاؤنڈیشن اللہ کی معرفت ہے، واہ، دین کی سبحان اللہ۔ بنیاد اللہ کی معرفت ہے۔ یعنی اگر اللہ فرض اکبر، کریں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، فرض کریں قانون ہے، فرض کریں صحت ہے، انسان ہے، معاشرہ ہے، تمدن ہے، یہ جتنی بھی بحثیں ہیں، فرض کریں عزاداری ہے، فرض کریں ہنسنا ہے، مسکرانا ہے، فرض کریں رزق کمانا ہے، اکانومیکل سسٹم ہے، روایات ہیں، یہ جتنی باتیں ہم نے کی ہیں، یہ اس وقت قیمت رکھتی ہیں جب لا الہ الا اللہ ہو، اللہ۔ جب ہم خدا کے قائل ہوں۔ خدا کے قائل ہوں گے تو یہ چیزیں اللہ، قیمت رکھتی ہیں، ورنہ مجھے لا۔ سل مجھے سلسلۃ الذہب کی وہ حدیث بھی یاد آ رہی ہے۔ جی 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 جی، ایسے ہی ظاہر ہے کہ اللہ، کلمہ توحید جو ہے وہ بنیاد ہے تمام تر انبیاء علیہم ایسے السلام کی، جو ہے وہ میسج قول لا الہ الا اللہ تفلحو۔ لیکن اس توحید کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس دروازے پہ دستک دینی چاہیے کہ جس دروازے نے اس توحید کو پہنچایا ہے، اور وہ کربلا ہے، وہ دروازہ جس اللہ۔ نے دنیا کو لا الہ الا اللہ کی حقیقت کا تعارف کروایا ہے۔ سلام ہو سید الشہداء پر، اللہ اکبر۔ سلام ہو اللہ، سید الشہداء پر، سلام ہو اللہ، آپ کے جد اللہ، امجد اللہ، نبی مکرم اسلام صلوات اللہ سلام اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم، پر، اللہم صلی اللہ بلکہ سلام ہو تمام تر انبیاء اور خدا کے ان علیہ برگزیدہ انسانوں پر جنہوں نے دین کو بچانے کے لیے کیا کیا کچھ جو ہے وہ کیا ہے۔ لیکن کربلا تو اللہ۔ عجیب ہے، سب سے ممتاز ہے کہ کربلا نے لا الہ معراج ہے الا اس اللہ کو، ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔ میں عرض کروں گا کہ ایک معراج مصطفیٰ نے فرمائی، ایک معراج حسین نے شب عاشورہ فرمائی، تو یہ اللہ، دونوں معراج کی نوعیت مختلف ہے۔ شاید اس کو میں کمپیئر تو نہیں کر سکتا، ظاہر ہے کہ آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رتبہ یقیناً اس کائنات میں افضل ترین ہے، لیکن حسین رسول اللہ کی کنٹینیوشن ہے، حسین منی وانا من الحسین۔ وعلى امین، اللہ اکبر۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زحمتیں اٹھائیں لا الہ الا اللہ کو پہنچانے میں، تو حسین نے ہر شے قربان کر دی لا الہ الا اللہ کو ہاں، بچانے میں۔ بچانے حقا میں، کے اللہ بنا اکبر۔ لا الہ است حسین، لا الہ الا صحیح، سرداد نداد سبحان اللہ۔ دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ در حقیقت ضرورت ہے کہ ہم توحید کی اور دین کے اس ساری ستونوں کی، اور جو کچھ ہم نے بحث کی ہے دین میں جو کچھ ہے، ہم اس کی حقیقت کو ان سے سمجھیں جنہوں نے توحید کے لیے دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ جی ہاں، اس کی مثال
عالم بشریت کی تاریخ میں نہ مل سکتی ہے، نہ اس کا کوئی ثانی آ سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج تک قربانی کا سلسلہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے سید البطحہ کے گھر سے آج تک جاری ہے، آج تک اس کی قیمت دے رہے ہیں، اللہ لیا نہیں اکبر، ہے، آج تک دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو آغا انشاءاللہ اگر وقت جزاک ہے اللہ تو قبلہ، انتہائی مشکور ہیں آپ کے اور انتہائی ممنون ہیں، اور چونکہ دامن وقت میں مزید گنجائش نہیں ہے، اور پوری کوشش کی ہے کہ اس بابرکت ترین جو ہے وہ ذکر کو اپنے وقت میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ کے اذان عالیہ تک ڈلیور کیا جائے۔ ہم انتہائی مشکور و ممنون ہیں قبلہ آپ کی، آپ ہمیشہ اپنا قیمتی وقت اہل بیت ٹی وی کو دیتے ہیں، اور اس مشن حسینی کو، اس الہی مشن کو آگے سے آگے بڑھانے میں اپنا کردار ہمیشہ ادا کرتے ہیں۔ ہم انتہائی ممنون ہیں آپ کے۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے، اور انشاءاللہ سب دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ واقعاً ہمیں صحیح حقیقی امت مصطفیٰ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام۔ جی ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے علامہ سید نجم الحسن نقوی صاحب کو، ایک معاشرے کی اکائیاں کیا ہوتی ہیں، اس کے ستون کیا ہیں، تمدن اسلامی کے اس کے اصول کیا ہیں، تمام چیزوں کے اوپر مختصر اپنے وقت میں رہتے ہوئے ہم نے کوشش کی کہ ان پوائنٹس کو ان کا احیاء کیا جائے، تاکہ کیونکہ آج کل بڑی فیسلٹیز ہیں، انسان جو ہے وہ آن لائن جا کر تمام چیزوں کو پڑھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، تو ان چیزوں کا احیاء ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ اکائیاں کیا ہیں، وہ ستون کیا ہیں، اس کے اوپر ایک مختصراً ایک صحیح تھی، ایک مختصراً ایک کوشش تھی جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہمارے پروگرام کے